اکرام صاحب، ٹیکس اسٹرکچر ہمارا جو بظاہر ایک پرسیپشن ہے اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ تھوڑا ایسیمیٹرکل یہ ہے، کسی جانب نے جاتا نظر نہیں آتا. تو اس میں کچھ شروع اگر یہاں سے ہم کریں کہ آپ کے ہی رائے میں لاجک کیا بنتی ہے جو اس وقت ایگزسٹنگ پاکستان کا واٹ ایور ٹیکس اسٹرکچر پاکستان ہے. پاکستان کا ٹیکس اسٹرکچر دنیا کا بدترین نظاموں میں شامل ہے، کیونکہ آئین کے اندر جو بھی ٹیکس اسٹرکچر کا، کیونکہ اس کے 3 میں جلدی سے بیان کروں. ٹیکس کے اندر بھی ہم نے ڈی کلونائز نہیں کیا، اور 1935 کے ایکٹ کو بغیر دیکھے ہوئے کہ انگریزوں نے کیوں ایگریکلچر پہ انکم ٹیکس لگانا پسند نہیں کیا تھا، کیونکہ اتنی زیادہ پرنسلی اسٹیٹس ان کے حمایتی تھے، وہ کیوں لگاتے ہوں. ہمیں پتہ ہی نہیں تاریخ میں انہوں نے 1935 ایکٹ کیوں بنایا، اور ہم نے کیوں آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیا. پہلے تو آئین پاکستان کا ہی پاکستان میں لوگ نہیں جاننا چاہتے ہیں، اور یہاں جو بحث ہوتی ہے، کیونکہ یہ ٹیکس ایجنسیز کا کام نہیں ہے ٹیکس کی نظام کو بنانا یا بجٹ بنانے. ہم انہی سے پوچھ رہے ہیں کہ یار ٹھیک کر لو. وہ تو خود ایک مرض کا وجہ ہے بھائی، اور وہ بنا سکتے بھی نہیں، وہ رائٹ بھی نہیں ہے انڈر لا. وہ خود منسٹر صاحب کو نہیں پتا کہ ان کا یہ ایف بی آر سے پرپوزل لینا ہی آئین کے خلاف ہے. تو آئین کے اندر 2-3 چیزیں بہت میں جلدی سے بیان کروں. پہلے تو وہ کہتا ہے کہ جو انکم پہ ٹیکس لگانے کا اختیار ہے وہ وفاقی حکومت کو ہوگا، مگر ایگریکلچر پہ نہیں. تو ایگریکلچر انکم کیا ہے؟ آج دنیا کتنی بدل گئی ہے، آپ ایگریکلچر انکم کی کوئی ڈیفینیشن نہیں آپ بتا سکتے، اور آپ کو پتہ نہیں آئین میں کیا دی ہوئی ہے. اور یہ بحث پھر میں کسی دن بتاؤں گا. اب میں ایک بہت بڑا کنفیوژن آپ کو ملک کے اندر بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف آگے کہتا بھائی آپ 30% خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سیکٹر کیا گروتھ ہے، جی ڈی پی میں حصہ ہے پورے سیکٹر کا، اس میں سے کتنی ایگریکلچر انکم ہے اور کون سی ایگریکلچر انکم نہیں ہے. پھر ایک بالکل ہم برج سے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ صوبے تو کلیکٹ ہی نہیں کرتے. اس میں بھائی صرف کراپس کی حد تک ایگریکلچر انکم ڈیفائن ہے، اور وہ ہے 10-11% پوری جی ڈی پی کا. تو باقی کی ذمہ داری تو ایف بی آر بتائے، پولٹری پہ کیوں نہیں لیا، کیٹل پہ کیوں نہیں لیا، فارسٹری پہ کیوں نہیں لیا. اچھا اب یہ لمبی بحث میں اس لیے یہاں نہیں کرنا چاہتا، مگر صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ کس قدر کنفیوژن. آپ تو یہ کمپلیکسٹیز کی بات کر رہے تھے. سب سے پہلے تو کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل اکانومی کے اینگل سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اوپر کانسٹیٹیوشن ہے، پھر پولیٹیکل اکانومی ہے. جب کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی ہمیں پتہ نہیں ہے تو آپ اکثر بچوں کو کانسٹیٹیوشن پڑھاتے ہیں. کسی کو بچوں کو تو چھوڑے، میں لمس میں پڑھاتا ہوں، وہاں بچوں کو کانسٹیٹیوشن کے الفبے نہیں آتی. وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں لے کے، جب پوچھو کوئی کانسٹیٹیوشن کی بات کہتے سر وہ کیا ہے. اچھا ریسپیکٹ فار کانسٹیٹیوشن نہ ہو کسی ملک میں، وہاں سمجھ بھی آتی ہیں. ہم کانسٹیٹیوشن کو چیز سمجھتے بھی نہیں، کوئی قابل قدر چیز. چائنا 100 سیکشنز پہ مبتنی ان کا ایک آئین ہے، کس نے پڑھا ہوگا؟ یا کمال کا آئین لکھا بھائی کمیونسٹ پارٹی نے. میں تو کہتا ہوں ایک نظام کے تحت چلتا ہے چائنا. یہ تھوڑی ہے کہ پارٹی کوئی نام قسم کی چیز ہے کہ آج ان کو خیال آیا 7 لگا دیا. ذرا دیکھیے گا اسی وقت چائنا کی اسٹڈی کریں کیا آئین لکھا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی ان کی کوئی بیوقوف پارٹی نہیں ہے، ان کے اندر 150 سے زیادہ تو تھنک ٹینک ہیں، اور وہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کبھی ان سے آپ مقابلہ کر کے دیکھیں. سو پڑھائی لکھائی ہم سے ہم دور ہیں، آئین کا ہمیں پتہ نہیں. چائنا میں دوسرا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ آ جاتے ہیں جی سیل ٹیکس آن سروسز وہ صوبے لگائیں گے اور گڈس پہ وفاق لگائے گا. اب کئی جگہ کمبائنڈ ایگریمنٹ ہوتے ہیں اور زیادہ تر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی نلکا ہی ٹھیک کرنے آیا ہے اور وہ کہے یار اس کے نلکے کے اندر جو چوڑی خراب تھی میں وہ بھی ڈال دیتا ہوں اور اس کا ریپلیس کر. اب وہ پارٹلی لیبر کر رہا ہوتا ہے، پارٹلی کبھی کوئی آپ کو گڈس بھی سپلائی کر دیتے. یہ جھگڑے پھر اوپر جا کر تو جو ہوتے ہیں. اب میں بدقسمتی سے لائر بھی ہوں اور بڑی بڑی کمپنیوں کے معاملات بھی کیسی پھر وہ تو جی ہیں ہمیں سپریم کورٹ، پھر ایک اوپر اب فیڈرل. اب پوچھیے نا کیا میس ہے پاکستان. انڈیا نے 2017 میں یونیفائڈ سیل ٹیکس آن گڈز اینڈ سروسز کا ایک ریٹرن ایک رجسٹریشن، اور ٹریڈ دیکھیں ان کی کہاں گئی ہیں. اور ٹریڈ بیریئرز بھی منظور صاحب کو پتہ ہے وہاں کتنے کم ہیں، اور ٹریڈ سے وہ یہ ٹیکس کے لیے ٹریڈ نہیں انہیں رکھی ہوئی. ہم تو ٹریڈ کے اوپر بھی ٹیکس لگا کے ٹریڈ کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے. سو انہوں نے 2017 میں اس وقت تک ہمیں ان سے مشاورت براہ راست کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس سارے ان کے کام میں نے 80% کام کیا تھرو دبئی. خود ان کو نہیں پتا تھا کہ ہاؤ وی کین ڈو دیٹ.
اور میں جہاں پڑھتا تھا وہاں پوری گورنمنٹس کی ری آرگنائزیشن ٹیکسیز میں کرتے ہیں. انٹرنیشنل بیورو آف فسکل ڈاکومنٹیشن کبھی دیکھیے گا, دنیا کا وہ ادارہ ہے جس کو 80 سال اور 85 سال اب تقریباً ہونے والے, نان پروفٹ ڈچ نے بنایا. ان کی کبھی ویب سائٹ پہ جا کے آپ فسکل کے اوپر اسٹڈیز دیکھیے کتنی ہیں, اور وہ گورنمنٹس کے نظام ٹھیک کرتے ہیں. گورنمنٹس ان کو بلاتی ہیں ہمارے نظام ٹھیک کرو, ہم بلاتے ہیں کہ ان کو IMF کو. IMF کہتا ہے بھائی میرا تو سیدھا سا نظام ہے, یہ فسکل ڈیفیسٹ اپنا ٹھیک کرو بس, دیٹس آل. وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایکسپینڈیچر سائڈ نہیں ٹھیک کرنی کیونکہ اتنی عیاشیاں کیسے ہیں. وہ کہتے چلے پھر تم انکم سائڈ کے اوپر ٹیکس لگاتے جاؤ لوگوں کو, کوئی تو ایک چیز کریں گے ہم. سو یہ ہے پاکستان کا ٹیکس نظام. تیسرا آئین میں سب سے بڑی خرابی دیکھیں, یہ دو تو میں نے آپ کو بتا دی. کیپٹل گین کے اوپر جو سبھی ذکر بھی کر رہے تھے صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز آن کیپٹل ویلیو آف ایسٹس ادر دین ایمول پراپرٹی, ہر جگہ ادر دین, اور وہ وفاق کو چلی گئی. تینوں انٹریز جو بڑی ہیں جہاں ٹیکس لگ سکتے ہیں, انکم پہ, آپ کی کنزمپشن پہ, اور پھر کیپٹل پہ, تینوں ہی ڈیوائڈیڈ ہیں بٹوین فیڈریشن اینڈ فیڈریٹنگ یونٹس. نہ فیڈریٹنگ یونٹس کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں, نہ وفاق کو پتہ ہے, اور لوگوں کا برا حال ہے. نیچے آ جائیں, ایجنسی کیسی ہونی چاہیے. اب آپریشنل سائڈ ہے, وہ بھی ماشاءاللہ اتنی ایجنسیاں بنا دیں, ایک بھی فیڈرلائز ایجنسی نہیں بنائی. اب 57.5% مل رہا ہے صوبوں کو, نہ ان کی کوئی ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں, نہ ٹیکس پالیسی میں کوئی سے ہے. جو وفاق ٹیکس بنا دیتی ہے ان کو شیئر دے دیتی ہے, وہ بھی بڑے خوش ہیں کہ چلو کچھ محنت کیے بغیر. جیسے پنجاب کو 4 ٹریلین مل گئے, اپنا ٹیکس پنجاب کا 400 بلین ہے. 120 ملین کا 12th بڑا دنیا کا ملک بنتا ہے اور خود ٹیکس اکٹھا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے, لگائیں جس پہ مرضی, ہمیں تو آبادی کے لحاظ سے آپ شیئر دے دیں. سو ایڈمنسٹریشن ہماری اتنی خراب ہے, اور ایڈمنسٹریشن کو ہم نے بہت سر پہ چڑھایا ہوا ہے کہ یہی ہیں جو لا بنائیں گے, اور بھائی ان کا کام لا بنانے, ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. بالکل بالکل جناب. پالیسی بنانا ان کا کام نہیں ہے, یہ گورنمنٹس کا کام ہے, اسٹیک ہولڈرس کے. اب آپ نے غلطی یہ کی ہے کہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو آپ نے سب سے اوپر کر دیا. اب 7 ان کو کیا پتا بیچاروں کو آئین کیا ہوتا بھائی. انہوں نے کہا سر یہ خالی پلاٹ سب بہت ان کی بری بات ہے, یہ کیا ساری اس پہ کوئی ٹیکس پرپوز کریں. اب انہوں نے آئین پڑھا ہوتا تو بیچارے اس طرح کا ٹیکس نہ لگاتے. پالیسی میں صاحب ہم ایگری کر سکتے ہیں, انڈیا نے خالی پلاٹس کے اوپر ویل ٹیکس لگایا, اور انہوں نے کہا بھائی یہ کام نہیں چلے گا. یہ کہ آپ ہولڈنگ رکھ کے 7 سال بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو ٹیکس پالیسی کا ایشو ہے. ہم بھی پیسے بنائیں, مگر اگر آپ ڈرافٹنگ دے دیں گے ایک بابو کو جس نے ساری زندگی نہ کبھی آئین پڑھا, نہ لیگل ڈرافٹنگ سیکھی, نہ ٹیکس کی جورسپروڈنس پڑھی. اب ہم یونیورسٹیوں میں ٹیکس جورسپروڈنس پڑھاتے نہیں, جو ٹیکس نہیں پڑھاتے, جورسپروڈنس پڑھاتے, بڑی دکھ کی بات. سیکشنز پڑھتے ہیں ہم لوگ, وہ بھائی پہلے ٹیکس کا فلسفہ سمجھ لیں. کریمنل لا کی جورسپروڈنس پڑھ لیں, آپ کو اس کو سمجھ آ جائے گی جب آپ اسی اوپر ریویژن پڑھیں گے. سیل ٹیکس پڑھیں گے, پہلے سیل ٹیکس کی آپ کو جورسپروڈنس تو آتی ہے, یہ کنزمپشن ٹیکس کس چیز پہ ہے, ویلیو ایڈڈ, اس کا انسیڈنس کہاں جاتا ہے, بنیادی سوال نہیں انہوں نے کبھی چھڑ. اور تیسرا جلدی سے میں ختم, اب اس کے بعد آج یہ چیز لا کو ہی ایڈمنسٹر کرنا, وہ اتنے برے ہیں لکھے ہوئے, اتنے اس کے نیچے فٹ نوٹس ہوتے ہیں. ہر سال فائنانس ایکٹ میں 300 کیا پاگل پن ہے یہ. جرمنی اپنے ٹیکس لا میں پچھلے 20 سال میں 4 امینڈمنٹس کی ہیں. UK جہاں سے ہم نے کاپی کیا ہے پچھلے 10 سال میں 3 امینڈمنٹس کی. اور بھائی لا اسٹیبل ہونے چاہیے, لا لکھنے نہیں آتے. ایک میں سیکشن کل پڑھ رہا تھا, اس کے نیچے 170 فٹ نوٹ تھے. میں سوچا یار یہ 170 فٹ نوٹ میں کیسے سمجھوں بھائی کس وقت یہ لا کیسا تھا. آپ AI کی بات کریں, AI بھی نہیں سمجھ سکتا اس کو. اگر میں نے AI کو پوچھا کہ یار یہ 2001 میں, اسے کہا میں اس طرح کی جواب نہیں دے سکتا بھائی. کیا لا ہے بھی اس وقت آپ کو, کیا لا بنائے آپ. اس میں ایک وضاحتی چیز ایڈ کر دوں کہ اس وقت پاکستان میں ٹیکس ریلیٹڈ 15 ایکٹس ہیں, 11 آرڈیننسز, 8 اسٹیچوٹری رولز اور FPR کے ریگولیشنز. سر یہ تو بہت کم ہے, یہ بہت کم ہے. اور 50 ٹیکس جو لگے. ابھی میں اب ظاہر ہے یہاں موقع دی لیکچر دینے کا, تو سو میں نے سم اپ کر دی, آپ باقی ساتھیوں کو موقع دیتے کہ تینوں اسکیل پہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن پہ جائیں گے, پھر آپ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر پہ آئیں گے, اور نیچے پھر آپ اسٹیچوٹس ایکچوئل ہوں گے, تینوں میں ہی آپ کی تباہی کے پورے انتظامات ہیں. کچھ نالائکی کی وجہ سے, کچھ مثل, اور تیسری چیز کو میں کبھی ڈسکس ہی نہیں کرتا, وہ پھر بالکل ہی ہم اور ٹریک پہ نکل جائیں گے کہ یہاں رینٹ سیکنگ کے جو پرابلمس ہیں, وہ دیکھیے رینٹ سیکنگ تو پھر دونوں طرف سے ہوتی ہے نا, ایک طرف تو ہو نہیں سکتی. بٹ لیٹ اس ناٹ ڈسکس, کیونکہ یہ اس کا فورم کا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ وہ یہ باتیں کرے. یہ تو دیکھے کہ کون سی چیزیں لوگوں کے جو بنیادی حق ہیں ان کے خلاف ہیں,
اور اس کے لیے میں نے علی صاحب سے بھی کہا کہ 8-10 ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور پرو بونو اس کے اوپر ریٹس کروں, میں کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, بٹ نام ہوگا کہ الائنس نے کی, اور الائنس کے اندر پہلے ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں, ایک کنسنسس کریں, اور پھر ہم اس کو ایک پینل آف لائرز کے ذریعے, تاکہ کورٹس کو پتہ چلے کہ بھائی ہم بنیادی حق جو ہمارے ہیں جن کے خلاف قوانین بنے ہوئے ہیں, اور جو منصب نہیں ہے, آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ اس کو آٹونومی دیتے. اب پتہ ہے اپنے ہمارے سامنے اتنے سینئر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ 1924 کا ایکٹ ہوتا تھا, کسی زمانے میں انگریزوں نے اس کو بہت اچھا بنایا, چلایا, ہم نے تو اس کا بیڑا ہی کرنا تھا. 2007 میں ہم نے کہا جی آٹونومی کے نام پہ اس کو ایک پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے, اب اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اب آپ پوچھیں کسی سے کہ بھائی وہ ایکٹ جو بنا ہوا ہے 2007 کا, اس کے تحت ہی اب ایف بی آر کو چلنا چاہیے, وہ ایکٹ ہے کیا مینڈیٹ ہے اس کا, وہ کس کو کہے, وہ تو آٹونومس ہوا ہی نہیں. پھر اس کو انہوں نے پکڑ کے رول آف بزنس میں منسٹری آف فائنانس کے انڈر کر دیا, تو پھر کیا فائدہ تھا اس کو ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت لانے کا. تو بنیادی سوالات انشاءاللہ پھر جیسے جیسے یہ فورم آگے بڑھتا ہے ہم اس کے اوپر کریں گے بھی, اور اس کو پھر فورم کے نام سے ریاست کو احساس دلائیں گے کہ آپ جو زیادتیاں کر رہے ہیں عوام کے ساتھ وہ نہ کریں. اچھا انور کاشف صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں, اور میں ایگزیکٹلی کنسنٹریٹ کرنا چاہوں گا ایگزیمپشنز کنسیشنز, جس کا کہ تھوڑا اندیا جو ہے وہ اکرام صاحب نے دیا. ایگزیمپشنز کنسیشنز, اس سے ریلیٹڈ ریونیو لاسز, اور اوور آل ان ایکول ٹریٹمنٹ جو ہم انڈسٹریز میں دیکھیں. ایگریکلچر از ون, وہ تو انہوں نے بالکل واضح طور پہ بتایا کہ آئین میں شروع بھی وہیں سے ہو جاتا ہے کہ اس کو تو آپ نکال دیجئے, ایگریکلچر کو تو باقی چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں. اور اس کی وجوہات بالکل جناب اکرام صاحب بالکل صحیح فرمایا کہ پرنسلی اسٹیٹ تھیں, اس کے علاوہ جاگیردار حضرات کچھ ایسے بڑے بڑے تھے. تو ایگزیمپشنز کنسیشنز جو ہمارے ہاں نظام میں موجود ہیں اس ٹیکس اسٹرکچر میں, ان کا امپیکٹ ہمارے ریونیوز پہ اور کس طرح سے اور کس حد تک وہ ہیمپر کرتا ہے ٹیکس کلیکشن کو. سوورن ویلتھ ہماری کیوں نہیں مجتمع ہو پاتی. بہت شکریہ آپ کا. آئی تھنک کرام صاحب کی دو باتوں میں بات کروں, پھر اس کے بعد ایک تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی, تو آگاہی نہیں ہے, ورنہ اس سے فرسٹریشن ہوگی, آگاہی ہوگی تو کانسٹیٹیوشن اس لیے. اور ہمارے یہاں تھنک ٹینک نہیں ہے, تھنک مائنس ہو گیا ہے, باقی چیز جو ہے کانسٹیٹیوشن کو چلا رہی ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, تھینک یو سر. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, اب اگر ہم دیکھیں تو ہم کرنٹ اسٹرکچر کیا ہے ہمارا, پھر ہم اس کے بات کرتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. کرنٹ اسٹرکچر یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نان فائلر ایک اینٹی ہے, ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ فردر ٹیکس لگنا چاہیے, ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی ایکسٹرا ٹیکس لگنا چاہیے. تو ہم ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو نان فائلر ہیں, جو اگینسٹ دا اسٹیٹ ہیں, اور جو لوگ ہیں آرگنائز سیکٹر میں ان کو چیلنج دیتے ہیں کہ آپ آرگنائز ہوتے ہوئے بھی اس سینیریو میں, اس انوائرمنٹ میں کام کریں, اور آپ کمپیٹیٹو بھی رہیں, اور آپ ٹیکس بھی دیں, اور آپ جو ہیں بزنس کو بھی گرو کریں. سو یہ چیلنجز جو ہے اسٹرکچر میں, جو کہ بالکل ہی کسی طرح بھی ایک فیئرنیس کی بیسس نہیں بنتی. جس طرح اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایگزمپشن کی بات ہے, میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ کچھ لوگ اس سے ڈس ایگری کریں گے, لیکن میرے حساب سے کوئی آمدنی ایگزمپٹ نہیں ہونی چاہیے, ہر آمدنی پہ ٹیکس ہونا چاہیے. یہ بالکل ہی مطلب اس وقت جو ہے ایبسلیٹ بات ہو گئی کہ ایگزمپشن ہے, یہ کنسیشن ہے, یہ ریڈکشن ہے. ہر آمدنی پہ ٹیکس ہونا چاہیے. آپ ٹیکس کم کر دیں, آپ ریڈیوس ٹیکس کر دیں. جیسے ہم ابھی بات ہوئی کہ 12 لاکھ کی سیلری پہ, تو 12 لاکھ کی سیلری پہ 2% ٹیکس بھی لگایا جا سکتا ہے, لیکن وہ 5 سال بعد جب 12 لاکھ سے 18 لاکھ پہ آئے گا تو اس کا پورا ڈاکومنٹیشن زیرو ہوتا ہے. اس کو پھر واپس سے پوری سائیکل اپنی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. آپ 1% ٹیکس لگا دیں, اس پہ 1 روپیہ ٹیکس لگا دیں, لیکن وہ گورنمنٹ کو نظر آنا چاہیے کہ بندہ ہے کہاں. سو یہ ہمیں پہلے ذہن میں آنا چاہیے کہ ایگزمپشنز کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹیکس ریٹ کم ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. اس اسٹرکچر کا سب سے بڑا جو ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے اس کی پوری جو ورکنگ ہے وہ ٹیکس کلیکشن پہ ہے. آج کل ایک نیا سینیریو آیا ہوا ہے سپر ٹیکس کا. جیسے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا بھی شکریہ ادا کیا, 7E پہ کورٹ کا بھی شکریہ ادا کیا. کورٹ نے سپر ٹیکس کا جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے اگینسٹ کر دیا فیصلہ, اور اسی جگہ 7E جو ہے وہ فیور میں کر دیا. اب یہ اس پہ آپس میں بات کی جا سکتی کہ یہ 7EU فیور میں ہوا ٹیکس پیئر کے, اور سپر ٹیکس کیوں اگینسٹ ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ اب سپر ٹیکس کی کلیکشن پہ ایک پورے ہیومن ٹرائی مچا ہوا ہے ڈیفالٹ سرچارج پہ. تو آپ وہ لوگ جو آپ کے پاس ہیں ان کو آپ اور سکویز کر رہے ہیں. اب ان کو تو پوائنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے, بیکاز گورنمنٹ کی لانگ ٹرم پالیسی, گورنمنٹ صرف شارٹ ٹرم پالیسیز. ابھی کل ہم تھے کراچی میں, تو خرم شہزاد صاحب ہم فرما رہے تھے کہ جی ہم نے IMF سے بجٹ ڈسکس کر لیا ہے,
جب ہم نے ڈسکس کر لیا تو ہم پرپوزل کیا دیں اس کو. اس کے بعد انہوں نے اتنی روزی پکچر دکھائی تو میں نے ان کو کہا کہ پریزنٹیشن اور پریزنٹ سیناریو میں بہت فرق ہوتا ہے, تو اس لیے پریزنٹیشن میں آپ کچھ بھی دکھاتے ہیں بٹ جو زمینی حقائق ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سو آپ کو جب تک ہم ان زمینی حقائق کو اس جیسے فورم کے ذریعے گورنمنٹ کے سامنے نہیں لائیں گے, گورنمنٹ کو یہ احساس نہیں ہوگا. اور یہ بات بالکل شمائل ڈار صاحب نے اچھی کہی کہ کنفرنٹیشن نہیں ہے, ہمیں ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ضروری ہے. بیکاز اگر پاکستان کی سسٹینیبلٹی ہے تو ٹیکس نظام کو اسپریڈ ہونا چاہیے, ہمیں پائی بڑا کرنا پڑے گا. آج جو لوگ ٹیکس پیئر جتنے بات ہو رہی تھی وہی لوگ ٹیکس پیئر ہیں کہ جو 4-5 ملین کے قریب ٹیکس پیئرز ہیں, وہی جو ہے اس وقت ہیں. پاکستان کی آبادی جو ہے 2050 تک کہہ رہے ہیں کہ ڈبل ہو جائے گی, تو آپ ٹیکس پیئر بھی بڑھنے چاہیے. ٹیکس پیئر نہیں بڑھے, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. سو میرا کمنگ بیک ٹو دیٹ ایگزمپشن کنسیشن, میرے خیال میں اس پورے نظام میں کنسیشن اور ایگزمپشن کا کوئی پروویژن ہونا نہیں چاہیے. ہر آمدنی پہ ٹیکس ہونا چاہیے, ٹیکس اور ریٹ آپ کم کر دیں, لیکن جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, اب آپ دیکھیں نا سیل ٹیکس جو ہے 18% ہے, کسی بزنس کا مارجن نہیں ہوتا 18%. وہ پھر کیا ہوتا ہے, جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کمپرومائز کرتے ہیں, تو کمپرومائز کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ, انہوں نے بھی کچھ جو اپنی کتابیں بنا رہے ہوتے ہیں وہ کتابیں انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں کتابیں بنا رہا تھا. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ چیز پھر پورے سسٹم کو خراب کرتی ہے, اور وہ جو لوگ جو کہ اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہتے ہیں وہ فالو نہیں کر پاتے ہیں. میرے پاس کلائنٹ کمپلین لے کے آتے ہیں کہ جی ہم آرگنائز سیکٹر ہیں لیکن میں کام کرتا ہوں تو کہتا ہوں مجھے نیٹ آف فگر چاہیے, مجھے کیش میں پیسے دے دو, میں انوائس نہیں دوں گا. اب بولا اب آپ مجھے ایڈوائز کریں گے میں کیا کروں, میرے پاس کوئی ایڈوائز نہیں ہوتی. اس پہ کیا ایڈوائس دے سکتے ہیں؟ ڈاکومنٹیشن اگر آپ ڈاکومنٹیشن نہیں کر پائیں گے تو آپ لوگوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ کمپلائنس کریں گے. سو فنڈامنٹل وہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہونا چاہیے. ڈیٹا ہی نہیں ہے, نادرا جیسا سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئر آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس وہ ڈیٹا ہی نہیں ہے جو ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے. اوکے, سو اگر اس کو آپ وائزلی یوز کرتے تو میرے خیال میں یہ 2000 کے قریب آیا ہے, آج تک پاکستان پورا ڈاکومنٹ ہو جاتا. اور دوسری چیز یہ کہ ڈیجیٹل انٹروینشنز ہو رہے ہیں, ڈیجیٹل انٹروینشن کو بھی آپ نے ڈیلے کر دیا. وہ ڈیلے جو ہے نا وہ بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہو رہا ہے پاکستان کی اکانومی کو. اور آپ FBR کو دیکھ لیں, پچھلے میں جانتا ہوں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پورا بجٹ ہے ان کا کہ ڈیجیٹلائز نہیں کر پا رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے, لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. کیونکہ یہ ڈیلے اگر ڈیجیٹلائز ہو جائے گا تو چیز کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گی, نہ ٹیکس پیئر کے ہاتھ میں رہے گی, نہ ٹیکس کلیکٹر کے ہاتھ میں رہے گی, نہ پالیسی میکر کے ہاتھ میں رہے گی. تو یہ ہمیں اس فورم سے بہت زیادہ ہمیں پش کرنا چاہیے کہ ڈیجیٹلائزیشن, بیکاز اس وقت جو ہے فنڈامنٹل رائٹ میں تھوڑا سا بڑھاؤ آ گیا. وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل ایکسیس بھی جو ہے نا وہ فنڈامنٹل رائٹ کا پارٹ بن گیا ہے. گورنمنٹ کو ڈیجیٹل ایکسیس, مجھے بزنس کرنے کے لیے ڈیجیٹل ایکسیس دینا چاہیے, مجھے اپنی پرسنل لائف کے لیے ڈیجیٹل ایکسیس چاہیے. ڈیجیٹل ایکسیس جو انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کا تار جو شارک کھا جاتی ہے اور انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے. میں بے خیال میں یہ صرف وہ ہے کہ جی ریڈیوس ریٹ آف ٹیکس اینڈ نو ایگزمپشن فار اینی بڈی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے انڈسٹری لگی کہ آپ اس کو ایگزمپشن دے دیں. میں کہتا ہوں میرا کلائنٹ دوسری جگہ انڈسٹری لا کے لگاتا ہے, اس کو تو ایگزمپشن نہیں ملتی. سو وائی ان پاکستان, لیکن وہ پھر بھی لگاتا ہے جا کے, جس طرح بنگلہ دیش کی مثال ہے ہمارے سامنے, ویتنام کی ہے. کیوں پاکستان میں ایگزمپشن؟ آپ ان پہ ٹھیک ہے, آپ ان کو کہیں کہ آپ 4 سال تک یہ ٹیکس دیں. 4 سال بعد ہوا یہ پاکستان کے جتنے بھی انڈسٹریل زون بنے وہ کولیپس کر گئے آفٹر دا ایگزمپشن پیریڈ. اگر آپ اس کو دیکھیں گدون امرزئی, وہاں پہ لوگوں نے 5 سالوں میں ملٹی بلین پیسے کمائے. 6 سال میں جو ایگزمپشن ختم ہوئی وہ پوری انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہو گئی. سو اس طرح کی پالیسیز جو ہے نا وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی. لانگ ٹرم پالیسی وہ ہوتی ہیں جو کہ امپیکٹ کریں کامن مین کو, عام آدمی کو امپیکٹ کریں. تو وہ جو چیز ہے نا وہ اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے تھی. بالکل, شکریہ جناب. اچھا اسفند یار صاحب, ایک تو یہی چیز, اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گا. اس کے علاوہ کہ بیکاز پرہیپس یو آر آن دی ادر اینڈ آف دا ٹرانزیکشن اس ٹیکس کے معاملے میں, جو ہماری 18ویں ترمیم کے بعد کچھ ہمیں فریگمنٹیشن بلکہ کافی زیادہ ہمیں نظر آتی ہے پروونسز اور فیڈرل والی سائڈ پہ سیلس ٹیکس کے حوالے سے بھی اسپیشلی, اس پہ بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گا ان ٹرمز آف امپیکٹ اینڈ ہاؤ اٹ کین بی امپرووڈ اف دیر آر اینی ریڈی سجیشنز جو آپ کے ایسوسیشن کی طرف سے کبھی آئی ہوں یا کچھ یا کوئی بات ہوئی ہے اس پہ پلیز. جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں, آئی تھنک جسٹ ٹو کیری آن دا پوائنٹ فارورڈ اینڈ دین ایڈریس جو آپ کا سوال ہے,
ایک تو ہم نے آئی تھنک اسٹرکچر کی جو بات کریں تو ہم 2 چیزیں ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وچ از بگ پرابلمس. ایک تو یہ جیسے بات ہوئی وی آر ڈسٹورٹنگ دا مارکیٹ. اگر فرام اے بزنس پرسپیکٹو میرا تعلق جو ہے وہ آرگنائز ریٹیل سیکٹر سے, وہ سیکٹر ہے جو کہ ابھی بدنام ہوتے جا رہا ہے. ٹیکس چور یہ والی باتیں ہوتی ہیں, ضرور گیپس ہیں, بٹ جو آرگنائز سیکٹر ہے, جو فارمل سیکٹر ریٹیل کے اندر, وہ بہت محدود ہے اور وہ گرو نہیں کر پا رہا بیکاز آف ڈسٹورشنس. ٹھیک ہے جی. دس از سیکٹر جو کہ 2018 سے ڈیجیٹلائز ہوا ہے. سب سے پہلے آپ کی ڈیجیٹلائزیشن کہاں شروع ہوئی تھی ٹیکس کے اندر؟ وہ ہوئی تھی شروع فرام دا ٹیئر 1 ریٹیلرس, FBR کی جو POS انٹیگریشن 2018 onwards. And we were one of the first 40 to integrated my own business and other businesses. And we have experienced this entire digitalization drive since 2018, which is again 8 years now. And we have now jo roll out ho raha hai in the invoicing and the B2B space. So there are learnings there. But along with digitalization, we are distorting the market. Retail sector ki I want to deep go in and then we can come out, zoom out. Retail sector کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کہ فردر ٹیکسز, GST, وتھ ہولڈنگ ٹیکسز, سب کچھ کرنے کے باوجود ہم وہیں کی وہیں کھڑے ہوئے کہ آپ کا فارمل سیکٹر 10% ہے, باقی انفارمل 90% ہے اس ریٹیل ٹریڈ کا, جو 18 سے 19% ہے GDP کا, جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹیکس چور ہیں سارے, تو ان کی دکانیں ہی بند کر دو, بہتر ہے یار, چلانے کی کیا ضرورت دکانوں کی. تو آئی تھنک وی آر ڈسٹورٹنگ دا مارکیٹ بیکاز آف اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ساری ٹیکسز جو ہیں ان ڈائریکٹ ٹیکسز اسپیشلی, یہ پھر پرائسز میں لوڈ ہو جاتی ہیں. B2B میں بات ہوئی پہلے بفور دی لاسٹ پینل ایز ویل. تو ٹیکسز میں پرائس میں لوڈ ہو جاتی ہے, اور پھر آپ کا سیکٹر اور انفارمل کی طرف چلے جاتا ہے. نان فائلرس کیوں ہیں جیسے بات ہوئی, بیکاز دے پریفر کہ یار جو بھی ہائر ریٹ ہے اس پہ ہم مینیج کر لیں گے, بجائے ہم فائل کر کے ہم اور مسئلوں میں پڑ جائیں گے کہ ہماری ٹرانسپیرنسی شروع ہو جائے گی, ہمارے پاس ہراسمنٹ شروع ہو جائے گی. تو دس از ہیپننگ ان دی ریٹیل ٹریڈ ایز ویل, where we have two worlds. We have formal and informal that are operating in this trade, and we are disadvantaging the formal. So how will we document this sector or this economy when we are doing this in every single sector of the economy? And meanwhile, hum keh rahe hain ki digitalize bhi kar do. Digitalization, to be honest with you, is a great step. But distortion ٹھیک نہیں کریں گے, digitalization بھی نہیں ہوگی, آپ کو میں گارنٹی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر پیچھے بیسس ٹھیک نہیں ہوتی ہیں تو چاہے ڈیجیٹائزڈ ہو چاہے انڈیجیٹائزڈ ہو, جس بھی انوائرمنٹ میں ہو, وہ تو ایک صرف طریقہ کار ہے ڈیجیٹائزیشن تو, لیکن پرنسپل جو ہے اس کا ٹھیک یا طے ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. بالکل. تو ایسا مجھے یہی لگتا ہے, کبھی کبھی ڈیجیٹل پیمنٹس کی بھی بات ہو رہی تھی کہ مجھے کبھی یہ لگتا ہے کہ یار مشین لگ جائے یا QR لگ جائے وہ کافی ہے مثال کے طور پہ, لیکن ایکچولی اس پہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی, دیٹس دی امپورٹنٹ پارٹ. تھرو پٹ کیا ہے, تو ہم وی آر لوکنگ آلسو سم ٹائمز ایٹ دا رانگ میٹرکس آئی فیل. فار ایگزامپل ہم نے آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ آن ون پوائنٹ کہ ہم کہ انکم ٹیکس کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ جو فائلنگ ہے وہ اس میں فائلنگ کم ہے لوگوں کی, وہ بہت مشکل ریٹرن ہے. آپ کبھی سیس ریٹرن فائل کر کے دکھا دیں مجھے کوئی بھی, اس میں جتنے اینیکسچرز ہیں, اس میں جتنی ڈیٹیل ہے, وائی ڈو وی ہیو اینڈ آئی تھنک ناٹ ایون 100,000 پراپر سیس ایکس ایکٹیو فائلرس, اینڈ وی وانٹ ٹو رول دس آؤٹ in the entire country. We are distorting. So I think we really need to look at how we are distorting our economy through taxation. That is the key point. اس کے روٹ کازز بہت سارے ہیں, جیسے کہ ایکسپرٹ سے بھی بات کی. تو آئی تھنک بٹ دس از مائی کی پوائنٹ, وی کین کم بیک ٹو اٹ. جو آپ نے ابھی بات کی ریگارڈنگ دی فیڈرل اینڈ 18ویں ترمیم کے بعد, ہمارا تو ایٹ لیسٹ ریٹیل کے اندر ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ فائدہ نقصان کہہ لیں کہ پھر بھی زیادہ تر فیڈرل لیول پہ ہماری ٹیکسیشن ہو رہی ہے, بیکاز گڈس کی بات ہو رہی ہے. بٹ جو ایشو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب ناؤ دا پروونسز آر آلسو کمنگ آفٹر دا گڈس سیگمنٹ آف دا اکانومی, بیکاز دے آر سینگ کہ ہمیں بھی اپنی کوئی نہ کوئی سروسز, کیونکہ آپ سروس سیکٹر میں آ رہے ہیں, یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ہماری ڈیفینیشن کے اندر وی آر ان دا سروس سیکٹر, بٹ ایکچولی وی آر ان دا گڈس اسپیس. اب پروونسز کیا کر رہی ہیں کہ ان کی جو کہ ریونیو اتھارٹیز ایکٹیو ہو رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں آپ تو سروسز میں ہو تو آپ نے ہمیں بھی ٹیکس دینا ہے. تو اب یہ ڈول ٹیکسیشن کا جو سسٹم ہے نا, یہ بڑھتا جا رہا ہے, وچ از این ایشو آف دی انٹرپریٹیشن آف دا لا, یس, از این ایشو ہارمونائزیشن, از این ایشو آف اینڈ آلسو کہ لیگل پرسپیکٹو سے ایکچولی آپ کو کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اب نوٹسز آنا شروع ہو رہے ہیں کہ ناؤ اب آپ نے ہم نے سارے اپنی کمپلائنسز پورے کرنے ہیں. تو آئی تھنک اگین دس از انر ڈسٹورشن, کیونکہ ناؤ وی آر سینگ کہ نہ صرف آپ نے فیڈرل لیول پہ کمپلائنس کرنی ہے, آپ نے پروونشل لیول پہ بھی کمپلائنس کرنی ہے. اینڈ دین ایشو آتا ہے کہ اگر آپ ملٹی پروونسز میں کام کر رہے ہیں جی, تو آپ نے اب ہر پروونس کو بھی آپ نے وہاں بھی فائلنگ کرنی ہے, آپ نے پنجاب میں بھی کرنی ہے, سندھ میں بھی کرنی ہے, آپ نے KP میں بھی کرنی ہے,
پھر آپ کی باقی فیڈرل ٹریڈنگ یونٹس میں آپ نے کرنی ہے. تو آئی تھنک دا کور ایشو از کمنگ بیک ٹو اٹ از وی آر آر سیلز ڈسٹورٹنگ آر اکانومی تھرو ٹیکسیشن. ایبسلیوٹلی. اچھا, اسی میں انور صاحب آپ کی رہنمائی چاہوں گا. جو بات کی انہوں نے سیلز ٹیکس کے حوالے سے, اس میں ایک تو یہ بات ہوگی گڈس والی جو انہوں نے فرمایا, اور کہ پروونسز دے آر آلسو کمنگ آفٹر دیم ناؤ. ایک اور معاملہ ہے سروسز کا. سروسز میں ایک بنیادی مدعا کم از کم میرے ان کے مطابق ابھی تک طے نہیں ہو سکا کہ اوریجن پہ لگانا ہے یا پھر ڈیسٹینیشن پہ لگانا ہے. اس میں ایک تو, اور اس پہ بات چیت ضرور ہوتی رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اب پچھلے 1.5 سال سے سن رہا ہوں تقریباً, یا 2 سال سے اف ناٹ مور, کہ یہ بات چیت ہی ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ اس کا کوئی نتیجتاً اس کا کچھ بنا ہے یا نہیں, اور یہ باقی ملکوں میں اگر آپ بتا سکیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے, اس کے بیسس کیا ہے. تم کی پانچ کانٹیکٹ پاکستان میں بھی 2011 سب سے پہلے سندھ میں انٹروڈیوس کیا گیا 2011 میں, اینڈ دین فرام دیئر پنجاب, دین کے اینڈ دین بلوچستان. اب اس پہ 2 سال سے یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ کنسولیڈیٹڈ ریٹرن فائل ہو جو کہ گڈس اور سروسز کا ملا کے ہو, جس پہ ٹیکس نیشنل ٹیکس کمیشن جو ہے وہ کام کر رہا ہے. وہ جو ہے ابھی تک اس پہ سیٹلمنٹ نہیں ہو چکا. اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں, دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ ایک صوبے میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہے, دوسرے فیڈریشن میں کسی اور کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی پارٹی ہے. تو اس طرح وہ جو ہے نا آپس میں بیٹھتے نہیں ہیں, بیکاز یہ ایشو یہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ بیٹھیں گی نہیں یہ اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ایس آر بی کے لوگ, پی آر اے کے لوگ, کے پی آر کے لوگ اور بی آر اے بیٹھ جاتے ہیں, بٹ جو مین ڈیسیژن میکرز ہیں وہ بیٹھتے نہیں. سو یہ اس میں جو ڈبل جیپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے, جیسے ابھی اسفندیار صاحب نے کہا, وہ اب اس بات سے زیادہ وہ ہو گئے ہیں کہ جسے نا کہ ان کی اپیٹائٹ بڑھتی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسے اس کام سے بھی چاہیے, پیسے اس ٹریڈنگ میں بھی کوئی نہ کوئی سروس کا ایلیمنٹ وہ تلاش کرنے کی. سو اس سے لٹیگیشن اور ایک جو ٹیکس پیئر کے لیے ہراسمنٹ بڑھے گی. تو میرے اپنی جو دانش ہے اس میں پچھلے 5 سال سے یہ ہارمونائزیشن کا کام ہو رہا ہے, جس پہ کوئی چیز کنکلوڈ نہیں ہو سکی. اوکے, ٹھیک ہے نا. اب اگر دوسرے اسٹیٹ ہم جہاں پہ بیسٹ پریکٹسز ہیں وہاں پہ یہ چیزیں اس طرح سیٹل نہیں ہوتی. وہاں پہ جو چیزیں سیٹل اس طرح ہوتی ہیں کہ ایک کنٹری کو پورا ایک میپ میں دیکھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں ہر صوبے کو الگ الگ اسٹیٹ میں 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ اور زیادہ اسٹرنجنٹ وہ ہو گیا آپس میں. اس کی وجہ سے یہ سیٹل نہیں ہو رہا, ورنہ یہ سیٹل ہونے میں میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان پٹ ٹیکس کا ایک ایشو کھڑا ہو جاتا ہے کہ فیڈریشن کا ان پٹ ٹیکس پروونسز نہیں دیتے, پروونسز کا ان پٹ ٹیکس فیڈریشن نہیں دیتی. تو ٹیکس پہ جو ہے نا وہ آلویز آن ٹوز ہوتا ہے. کمپلائنس جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہارڈشپ کریٹ کر دی ہے کہ ان کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گئی ہے, اور ان کو اپنے بزنس سے فوکس کر کے کمپلائنس پہ پورا ایک ان کا جو ڈائریکٹر یا وہ ہوتا ہے پارٹنر وہ کمپلائنس پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. سو آئی تھنک وہ گورنمنٹ کو اس بات کی ریئلائز ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے, بٹ آپ کو پتا ہے کہ یہاں ڈیلیز جو ہیں وہ. اوکے, سو جس طرح اکرام صاحب نے شروع میں فرمایا تھا کہ پولیٹیکل اکانومی کا سوال ہے, اس پہ جو پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے وہ چاہیے. جو ہمارے افسران ہیں وہ اتھارٹیز کے, ریونیو اتھارٹیز کے بیٹھ کے کچھ کر بھی لیں تو اٹ ول گیٹ نو ویئر الٹیمیٹلی, اینڈ اٹ ہیزنٹ گاٹن اینی ویئر ان دی لاسٹ 5 years ایز وی سی اٹ. تو اسی کا سوال ہے, وہیں کر سکتے ہیں, چاہے اوریجن سے کریں چاہے ڈیسٹینیشن سے کریں, لیکن یہ اتنا بڑا اتنا نہ حل ہونے والا مسئلہ شاید نہیں ہے. آئی تھنک ایک میٹنگ میں بیٹھیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, بیکاز آپ نے اپنا ٹیکس اپنے حد تک رکھنا. اب یہ اوریجن اور ڈیسٹینیشن کا جو ایشو ہے اس میں صرف ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اوریجن پہ جو ہے ٹیکس ہوگا یا ڈیسٹینیشن ٹیکس ہوگا. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنا ریونیو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. سو جب تک یہ کولیبریٹو اپروچ نہیں ہوگی, ٹیکس پیئر اسی طرح جو ہے نا وہ پلر ٹو پوسٹ بھاگتا رہے گا. وہ پالیسی میکرز کے پاس بھی جائے گا, پالیسی ڈویژن میں بھی جائے گا, ایف بی آر کے پاس بھی جائے گا, اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں پوری فرٹائل ایکسرسائز ہوتی ہے. اس پوری ایکسرسائز جو بجٹ ایکسرسائز ہماری پوری فرٹائل ایکسرسائز ہے. میں نے تو پچھلے 25 سال میں کچھ کنکریٹ نہیں جوتا. جو ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں جب بجٹ آتا ہے تو اس کے بالکل ادروائز آتا ہے, اور جب آپ پوچھیں ان سے کہ کیوں ہے تو کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے. سو دین یہ ہمارا یہ جو فورم ہے یہ ان کو زیادہ ان کے ساتھ انگیج ہونے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں انگیجمنٹ جتنی بڑھے گی اتنی زیادہ پھر پالیسی میکرز کو یہ احساس ہوگا کہ ہم جو ہے یہ اس پہ جو ہے نا ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں اس کو.
بیکاز اس سے بزنس سفر کر رہے ہیں, اس سے پاکستان میں پیسہ فلائٹ کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, لیکن کیونکہ اب دیکھیں جو ایران اور امریکہ کی وار ہے, اس سے پاکستان کے لیے ایک اپارچونیٹی کریٹ ہوئی ہے. اب اس اپارچونیٹی کو ہم اس کو انگیج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, یہ تو اب حکومت کو چاہیے کہ اس پہ کیسے ایک پورا روڈ میپ ڈیزائن کرے اور ایگزیکیوٹ کرے اس کو. تو اس اپرچونیٹی کی بھی لمیٹیشنز ہوں گی ان ٹرمز آف ٹائم, ان ٹرمز آف اپرچونیٹی اٹ سیلف. دیر از Always نہیں رہے گی. ہاں, ہمیشہ کو رہنے کے لیے تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. اچھا, ایک بیچ میں وکرام صاحب کی بات کر رہے تھے تو ایک ذکر آیا آئی ایم ایف کا. اس کے حوالے سے ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہاں آئی ایم ایف ڈریون چیزیں ہوتی ہیں پالیسی میکنگ میں اور سب, لیکن اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے. آئی ایم ایف نے بھی فرض کیجیے اگر 5 شرائط رکھی, اس میں سے اگر 2 مناسب بھی ہیں, تو کیا ہم آج تک وہ بھی کر پائے یا نہیں؟ تو اس پہ کیا آپ کی رائے ہوگی؟ فرسٹ آئی ایم ایف ڈریون, ٹھیک ہے, وہ کچھ مجبوریاں ہم کہہ سکتے ہیں, بلکہ کافی کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا, اس میں بھی اگر کوئی مثبت چیز ہو, جس طرح میرے خیال میں ڈاکیومنٹیشن اور ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی بات ہوتی ہے یا اور ہوتی ہیں, تو اس میں کچھ مناسب چیزیں بھی شاید کہی جاتی ہیں جو کہ ویسے بھی ہونی چاہیے, ویدر آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, شاید ہمیں ویسے بھی کرنا تھی. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, مسئلہ آئی ایم ایف کا اپنی جگہ ہے. 24 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جانا خود ایک انڈیکیٹر ہے کہ کیسے ہم نے ریاست کو چلایا اور ابھی اسی طرح ہی چلانا چاہتے ہیں. یہ تو ایک بڑی بحث ہے کہ ارجنٹینا کے بعد شاید پاکستان اور یہ 2 ہی ایسے ملک ہیں جن کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ وہ ٹھیک ہونا چاہتی نہیں. اب آئی ایم ایف بھی انکوریجیبل ہے, پاکستان بھی انکوریجیبل ہے میرے لحاظ سے, تو وہ تو ڈبیٹ میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں بزنسز کو جو رائٹ ہونا چاہیے, وہ ڈی ایم جی کے افسر ہوں, وہ سرکاری ہمارے ٹیکس کی ریونیو کی ریشیو, یہ سارے مل کے کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ پھر اس میں اگر آپ ان پہ بلیم ڈالیں گے تو وہ 7E کی بات کی تھی انہوں نے, 7E تو آخر میں پارلیمنٹ نے ہی پاس کیا تھا نا, منی بل جاتا ہے. تو یہاں یہ بحث اگر ہم کرنا شروع کریں گے, دیکھیے وہ جو بھی کرتے ہیں ان کی جو بھی زیادتیاں ہیں وہ سب ہمیں پتہ ہیں, ہم بھی ایک زمانے میں اس کا حصہ رہے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. مگر اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں سے بات شروع ہونی چاہیے کہ اگر وہ آپ کو سپیس نہیں دیتے کام کرنے کی, وہ ایکسپینشن ہی نہیں کرنے دیں گے آپ کو, وہ ایسی پابندیاں لگا دیں گے کہ وہ ندیم الحق صاحب نے کئی دفعہ لکھا ہے کہ وہ دیکھیں وہ ایک دکان نہیں اپنی بڑھا سکتا بیچارہ, اب وہ اس نے زیادہ ایکسپینشن کرنی کہاں سے, وہ نہ اس کے پاس کوئی اپرچونٹی ہی نہیں ہے کہ اس کو وہ آپ سٹی مارکیٹ اپنی دیکھیں کہ آپ بری حالت میں ہیں. تو کوئی چیز بھی ہم ٹیکس کی بحث میں اتنے الجھا دیا اور اس کے پھر اتنے غلط ٹیکسوں کا نظام بنا دیا جس کی طرف اشارہ ہوا. اب وہ اگر ہم یہاں بیٹھ کے آئی ایم ایف, اس کا کیا, ہمیں اپنے ہی ہاؤس ٹھیک کرنا ہے نا. آئی ایم ایف کو میں بلیم کروں گا تو کیا اس سے کیا مجھے کیا حاصل ہوگا, اور یا میں آئی ایم ایف کو کتنا کرٹیسائز کرتا ہوں, شاید میں نے لائف میں بہت کیا بھی ہو, مجھے اس کا بھی رنج نہیں ہے, نہیں اسی طرف اشارہ تھا میں نے نہیں کیا, بٹ میں اینڈ پہ تو یہی کہوں گا نا کہ ہم تو یہ اپنا ہاؤس ٹھیک کرنے بیٹھے ہیں, نہ کہ آج آئی ایم ایف کے اوپر کوئی تنقیدی مقالہ لکھنے بیٹھے. وہ بھی ہم لکھتے ہی رہتے ہیں, جب ہمارا دل کرتا ہے, ہمیں غصہ آتا ہے ہم آئی ایم ایف کو بھی لکھ دیتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت نظام ہے وہ تو بالکل ہی چلنے والے نہیں ہیں. میں تو دیکھیے آخر میں تو جیسے ارشد داس صاحب نے کہا تھا کہ ایک لا بن گیا, وہ کہتا ہے کہ جو آپ پہ ڈیلی ویج ارنر بھی آتا ہے اور اس کا بھی ٹیکس ود ہولڈ کر. اب آپ عقل کی بات دیکھیں کہ میں اس کا ٹیکس ود ہولڈ کر کے کیا کروں بھائی, اس کو وہ اس کے پاس نہ کوئی بینک ہے نہ کوئی چیز ہے, یہ کس طرح کا مطالبہ ہے. اور جب میں نہیں کروں گا وہ میری ساری ایڈ بیک, وہ میرا سارا ایکسپینس ہی ایڈ بیک کر دے گا. اگر آپ بہت آپ کو ویج ارنر سے دلچسپی ہے, وہ بیچارے بیٹھے ہوتے چوکوں پہ, آپ ڈیجیٹائزیشن کی بات ہے, ان کو تو پہلے سب کو رجسٹر کر لیں, صبح کے وقت وہ دیکھیں یار یہ کہاں اویلیبل ہے, مجھے چاہیے, میں یہاں دیکھ لوں کہ یار مجھے آج رنگ کرنے والا چاہیے, اس کو آپ موبائل ایپ سے اس کی سروسز لے سکتے ہیں. تو بڑی ڈیجیٹل بھائی آپ نے تو گروتھ اس میں, کئی دفعہ 11 بجے کبھی گزرتا ہوں تو وہ بیچارے آدھے ابھی وہیں بیٹھے ہوتے ہیں. دکھ کی بات یہ نہیں ہے کہ ٹیکس کی بات تو چھوڑے, دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ صبح آ کے بیچارے جو بیٹھ جاتے ہیں ان میں سے بھی کتنی پرسنٹیج اس شام ڈیلی ویج کے لیے بھی نہیں جو ہے جا پاتی. یہ اکانومی ہم چلا رہے ہیں, تو بڑی بحثیں تو ٹیکس پہ ہوتی رہیں گی, مگر اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. اس میں جو ڈسٹورشنز
اور جو جس طرح کی بھی خرابیاں ہیں وہ اتنی لکھی گئی ہیں کہ ان کو یہاں کیا دہراؤں, اور ٹیکسٹ میں بھی کتنی خرابیاں لکھی گئی. اب دیکھا تو جائے کہ یہ جو ہم نے بنایا ہے ٹیکس پیئر کا لائف, پہلی دفعہ ایک اس کو ہم فارمل شکل دینا چاہ رہے ہیں, تو اس کا کیا مینڈیٹ ہو, وہ پہلے کیا بڑی بڑی باتیں کرے جس سے دیکھیں رائٹس تو پھر لڑکے ہی لینے پڑتے ہیں نا. اب وہ لکھ دی آئین میں کہ 8 سے 18 سال تک فری اور کمپلسری ایجوکیشن, پڑھا ہوا ہے وہاں بیچارہ 2010 میں آیا تھا, تو 26 میں 15 سال بعد پرانی بات کر رہے ہیں. کون سی پروونشل گورنمنٹ تھی جس نے کہا میں بچوں کا ریکارڈ رکھ رہا ہوں کہ وہ اسکول جانے کی ایج میں ہوا ہے؟ پہلے تو یہی ہوگا نا. پھر میں نے اتنا بجٹ پرووائڈ کر دیا کہ وہ اسکول میں فری ایجوکیشن حاصل کر سکے. ہمارے یو کے میں اگر بچہ نہیں جائے گا وہ آ کے پیرنٹس کو اریسٹ کر لیں گے. مجھے تو پتا ہوتا ہے ڈیٹا بیس میں کہ یہ بچہ اب کیوں نہیں اسکول پہنچا, ان کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے. اور بھی اسکینڈینیوین, یہ نہیں کہ یہ باتیں ایسی کر رہے ہیں جو دنیا میں ہو نہیں رہی اور ہمیں کو کرنی بہت مشکل ہے. میں تو عرض کیا کہ انڈیا نے 2017 میں کہیں سے بھی, جب انڈیا کو شروع میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا انٹرنیشنل ٹیکسیشن کا, وہ تو بیچارے بالکل ہی پیچھے تھے. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھ سے, ٹاٹا والوں نے پورے ورلڈ کا اپنا ٹیکس پلاننگ کروائی, کیونکہ ٹاٹا جب باہر نکل رہا تو انہیں ٹیٹیز کا بھی نہیں پتا تھا, اور انڈیا کے اندر کوئی فرم ایسی نہیں تھی جو ان کو پورا ورلڈ کا ماڈل بنا کے دے سکتی ہیں. تو ہم نے انڈیا کو بھی کنسلٹنسی دی وہاں. پھر بعد میں اب انہوں نے بہت اچھی ڈیولپ کر لی اپنی رجیم جو ہے, انہوں نے بڑے اچھے ایگریمنٹس بھی کر لیے دنیا کے ساتھ. ٹاٹا دیکھیے دنیا میں ٹاٹا انفو اب ہر جگہ ہے. آپ سیاٹل میں جائیں گے یو ول فائنڈ اے بلڈنگ آف ٹاٹا انفو دیئر. یورپ میں جائیں گے, وہ اپنے ملکوں سے نکلے ہیں, باہر جا کر ملٹی نیشنز بنائی ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. اور ہم جو تھیں ان کو بگا رہے ہیں یہاں سے کہ چلو بھائی یہاں کوئی کام نہیں تمہارا. اب کتنی گئی ہیں ابھی آپ ہم نے دیکھا ہی ہے. تو جو سمٹمز ہیں وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں, اور سمٹمز کے بڑھنے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ نظام بہت زیادہ بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے. شاید اس کا علاج جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کر نہیں رہے, بلکہ بیماری کو بڑھا رہے ہیں. کیونکہ بیماری کی وجہ جانے بغیر اس کے سمٹمز کا علاج کرتے رہنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر شاید جیسے ہم کہتے چلے آج یہ پروین ایک ڈلوا دی, کل وہ کر دیا. ہمارا سارا دن کام یہ ہوتا ہے کہ جا کر گورنمنٹ کو کہیں یہ ٹیرف کم کر دو, اس کو یہ بڑھا دو, یہ ٹیکس میں یہ کر دو, اور پورے نظام کی بات نہیں ہم بھی کرتے. وہ پھر ویسٹڈ انٹرسٹ بن جاتے ہیں. کسی نے اپنی انڈسٹری پروٹیکٹ کرنی ہے, وہ کہے گا اس پہ ہیوی ڈیوٹی لگا دو, باہر سے نہ آئے. یہ جو بھی ہم نے ٹیرف کے اندر اتنی چیزیں لگوائی ہیں, ہر ایک کے پھر وہ انڈسٹری وائز کیا کرتے ہیں, چیمبرز جا جا کے کیسی لابنگ ہوتی ہے, اور ایک میس ہے سارے کا سارا. اس کے بجائے ندیم الحق صاحب بیٹھے ہیں یہاں, وہ بتا سکتے ہیں. اچھا ندیم الحق صاحب کو انگیج کر لیں, وہ کہ بھائی آپ سسٹم بنا دیں, اس پہ بحث کروا لیں پھر اسٹیک ہولڈر سے, اور بنا. یہ تو نہیں بنا پائیں گے یہ جن سے ہم توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پولیٹیشینز بھی, کیونکہ وہ تو بیچارے فائنانس بل بھی نہیں پڑھ سکتے. وہ فائنانس بل میں بھی کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اس سیکشن میں یہ لگا دے, اس کلاس کے بعد یہ ایڈ کو آگے کاما لگا کے پھر اس کو کیا اس میں لکھا ہوتا ہے. بھائی دیکھا آپ نے اس کو, وہ تو ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے. میں کئی دفعہ وہ تو ایک فنی سی لینگویج ہوتی ہے. انگریزوں نے کوئی لا بنائے تھے, انگریزوں نے بھی اس بنانے چھوڑ دیے ہیں, وہ سادہ سے بعد میں لا لکھا ہے, مگر وہ ایسے پیچیدہ ہیں. بس سمجھے کہ اس کو پڑھ کے مجھے فرانس کیفکا یاد آتا ہے کہ بھائی وہ جو ابسرڈٹی کی تہا ہوتی ہے وہ یہ لا ہے. یہ ابسرڈ, آپ اس کا ناول نہ پڑھیں, پاکستانی لا پڑھ لیں ٹیکسز کے, کوئی مقصد آپ کا حل ہو جائے گا جو کافکا بتانا چاہتا تھا. بالکل بالکل. وہ یہ اس کو صحیح طریقے سے حل کیا جائے. جی جی پلیز. جی بالکل. صرف 1 منٹ دیجیے ایک آخری پلیز اسفندیار صاحب. جی بس سے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے چونکہ IMF اور ان کے اچھے جو تجاویز ہوتے ہیں اور ہمارے جو چیلنجز ہیں, اس سے بھی ایک پوائنٹ میں ریز کرنا چاہوں گا کہ ناٹ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی انٹروڈیوس ان دا فائنانس بل. آپ کے ہم نے جو دیکھا ہے نا ان سیس ایکٹ میں بھی, انکم ٹیکس آرڈیننس میں بھی, دیر آر لاٹ آف پروویژن جو کہ آپ رولس کے اندر بہت ساری چینجز لے کے آ سکتے ہیں, بہتری لے کے آ سکتے ہیں بغیر پورے سال ویٹ کیے ہوئے. وہ بھی نہیں ہم کرتے SROs کے ذریعے, اور ٹھیک کرنے کے بعد. میں چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہوں ڈیٹیل کی, کیونکہ ایگزامپل ہے. جنوری 2022 میں ایک POS پرائز اسکیم لانچ ہوا تھا تاکہ کسٹمرز کو انسینٹیوائز کریں ہم کہ بھی وہ رجسٹرڈ جگہوں سے اور آفیشیل ریسیٹ حاصل کریں. نومبر 2022 میں وہ ختم ہو گیا 10 مہینے کے اندر. حالانکہ بہت اچھی اسکیم تھی, دوسرے مختلف ممالک میں بڑی کامیاب ہوئی تھی. اس سے کیا ہوا تھا کہ آپ نے ٹیکس مشینری نے انفورسمنٹ نہیں کرنی, کنزیومر ہی خود آپ کو ویریفائی کر رہا ہوگا انوائس, اور آپ کو ان کو پرائزز ملیں گے, انسینٹیو ان کو ملے گا. اور اس کے لیے ہر انوائس کے اوپر ₹1 فی چارج بھی ہو رہی ہے, POS فی, جو کہ ابھی تک چارج ہو رہی ہے. اور اس کے پیسے کتنے 1.5-2 ارب شاید اکٹھے ہو گئے, استعمال سب اس میں ہوئے ہوں گے. اس کے بعد اس کا پتہ نہیں کہ کیا ہوا. تو مائی پوائنٹ اس کہ یہ تو آلریڈی لا میں پروویژن ہے ٹو ڈو دیس کائنڈ آف اسکیمس, بٹ ہم رولس کے تحت ان چیزوں کو اور SROs کے تحت یہ روک دیتے ہیں.
तो नॉट एवरीथिंग इज, इफ यू आस्क मी, माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ लॉ से रिलेटेड नहीं है. आई मीन रूल्स और बाकी चीज़ें से भी आप बहुत बेहतरी ला सकते हैं सिस्टम के अंदर. बहुत सारे ऐसी जो इश्यूज हैं कंप्लायंस से रिलेटेड, इन्फोर्समेंट से रिलेटेड, वो भी ठीक हो सकते हैं रूल्स के तहत, ताकि डिस्टॉर्शंस हम कम करें, नॉट जस्ट इन फाइनेंस बिल्स. बिल्कुल ठीक है. एंड SROs तो एक ऐसी चीज है जिस पे एज एन इशू इस पे एक अलग से भी होगा. सर जो है ना, इट्स लाइक अ लाइफ साइकिल. टैक्स साइकिल जो है ना, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द हु हैव्स और स्पेंडेड जो हैव नॉट स्पेड, ये साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं होगा, पाकिस्तान में ये टैक्स निज़ाम सही नहीं होगा. आपका टैक्स साइकिल जो है वो कलेक्ट होता है और स्पेंड नहीं होता. बिकॉज आप टैक्स कलेक्ट करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं, आप हेल्थ पे लगाएं, आप एजुकेशन पे लगाएं, सो देन पीपल फील कि ये वापस आ रहा है. टैक्स वन वे नहीं है, इट्स अ टू वे ट्रैफिक. यू हैव, अगर आपने पे किया है तो आपके पास वापस आना चाहिए. इसी वजह से जहाँ भी जो डेवलप टैक्स इकोनॉमीज हैं वो इसीलिए सस्टेन कर रही हैं, 60% टैक्स पे सस्टेन कर रही हैं कि लोगों को ये पता है कि मेरे बच्चे को एजुकेशन फ्री मिलेगी, मुझे वेलफेयर मिलेगी, मुझे ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, हेल्थ सर्विस मिलेगी. सो ये चीज़ को भी हमें प्रोपोगेट करना पड़ेगा कि आप टैक्स ले रहे हैं. अब उसमें बहुत मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं. जैसे नादरा में अगर आप डिजिटलाइजेशन के जरिए कार्ड है, वो कार्ड अगर शनाख्ती कार्ड मेरा, मैं टैक्स फाइलर हूँ, तो मेरा शनाख्ती कार्ड में लेके जाऊँ तो मुझे स्कूल में उसको डिस्काउंट मिले, मुझे हॉस्पिटल में उसको डिस्काउंट मिले. नहीं, आप पूरे अभी स्प्रेड को नहीं देते, लेकिन वो लोग जो टैक्स फाइलर्स हैं उनको आप स्कूल हेल्थ पर डिस्काउंट दें, तो एटलीस्ट लोग इंकरेज होंगे टू पे टैक्स, और लोगों को लगेगा कि हम वी आर गेटिंग समथिंग. हाँ नहीं, वो तो हमने एक बीच की राह निकाली ना, टैक्स पेयर और टैक्स एविडर के बीच में नॉन फाइलर. वो नॉट फाइलर तो वो है ना, लेट फाइलर भी आ गया. इनोवेशन, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल. अच्छा, एक चीज रह गई, वो सवालात के जवाब में या सवालात में अगर शामिल हो सके, दैट इज टैक्स ऑन सैलरी क्लास. ठीक है, दैट वाज वन इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हमारा टाइम नहीं बच सका फॉर क्वेश्चंस. जी प्लीज. Dr. Hirasa proposed that we चाइना मॉडल के बारे में भी सर आपने बात की. मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि वो जो जिनका रेफरेंस आपने दिया है उसकी कुछ कॉपीज भी हमें भी दें, हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने पॉलिसी मेकर्स में भी. सर यू आर सच अ प्रोलिफिक राइटर, बुक्स लिखी हैं, PR में जाते हैं तो आपकी बुक्स हमें नज़र आती हैं. तो एक तो हमें ये बताएं कि आपने पिछले 10-20 सालों में क्या आपका ख्याल है, जो रिफॉर्म्स या जो चेंज हमें चाहिए, वो कितनी चेंज आई है अब तक थ्रू योर एफर्ट्स और सब लोगों के एफर्ट्स के ज़रिए. और कोई हमें 1 2 3 4 5 स्टेप्स बताए कि ये स्टेप्स ज़रूरी हैं इन ऑर्डर टू पुट द टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान ऑन द ट्रैक्स. बिकॉज जो आज की डिस्कशन में इवन डिजिटाइजेशन की भी बात हो रही थी, तो जो एक जो हर्डल है दैट इज द वेस्टेड इंटरेस्ट्स. सो प्लीज इस पे थोड़ा सा हमें एनलाइटन करें. सॉरी सर, आपका नाम वो please. जी, मैं वाजिद बुखारी नाम है जी. आई एम सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज बिजनेसेस, और वी आर स्ट्रगलिंग वेरी वेरी हार्ड टू एटलीस्ट स्टेट सेक्टर को एक उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें. उसको वी रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, द एथिकल प्लेयर जो टैक्स पे करना चाहते हैं, बट हर कदम पे उसमें वी फील हर्डल्स चीज़ें. इवन अगर FPR का हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि जो पॉलिसीज हैं इनके पास एनालिसिस विंग्स हैं, ओके, ऑडिट विंग्स हैं कि जो वो जो एनालिसिस करके चीज़ें उनको वो पॉलिसीज बनाई जाती हैं. इवन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, बहुत से डॉक्टर्स पॉलिसी मेकिंग में, जबकि इकोनॉमिस्ट एक आए थे, वो चेयरमैन भी बने, तो उन्होंने OSD बना दी, अभी वो न्यूयॉर्क चले गए हैं. हाँ, इफ़त खानी और सोशल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर को मैं, तो एक चीज़ ऐसे इन्होंने कही कि करीब करना था. अच्छा, एक चीज़ ऐसे इन्होंने कही कि आम तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में और लोगों को टैक्स के बारे में पता नहीं है, पढ़ते नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है ना. लेकिन गवर्नमेंट ने एक बड़ा वो बनाया हुआ है कि आम बंदे को भी पता है कि जी लोग टैक्स नहीं दे रहे, और मतलब टैक्स इस मुल्क में दिया नहीं जाता. एक परसेप्शन ये हर मतलब आम बंदे को पता है. लेकिन दूसरी तरफ जब स्पेंड करने की बात होती है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, NDMA जैसा इदारा जो मतलब ग्रास रूट लेवल पे जिसका मतलब, और इस तरह के बहुत से हैं, मतलब मैं सिर्फ एक NDMA की बात नहीं कर रही, लेकिन बिलियंस में उनको बजट मिलता है, बिलियंस में, और उनकी इतनी लग्जरीज, एक्स्ट्रा स्टाफ, उनका सब उनके ऊपर लग रहा है ना. तो जो जिसके लिए मिल रहा है, जो ग्रास रूट लेवल पे जहाँ पे डिजास्टर्स आ रहे हैं या जहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे लोग, कोई चेंज नहीं है.
تو ایک جو پرسیپشن گورنمنٹ نے بنایا ہے، عام ایک بندے کو بھی پتا ہے کہ جی میں ٹیکس نہیں ہم اس طرح سے کلیکٹ ہو رہا، تو وہ اس طرح کے گروپس یا اس طرح کی آرگنائزیشن یا ایسے پریشر گروپس عام عوام میں بھی ہونے چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر بھی ایک وہ ہو کہ اس طرح کے بڑے بڑے ادارے، ایسے بڑے بڑے چیزیں جو مطلب وہ ایکسپینڈیچر کے کو روکنے کے لیے، اور ایٹ لیسٹ اگر دیکھیں وہ رکیں گے نہیں تو کم از کم ایک ہائی لائٹ ہوگا، کچھ شاید کمی آئے گی. اور دوسری چیز جیسے این جی اوز ہیں تو ادھر بھی یہ کہ فنڈنگ کا جو آتی ہے، بہت فنڈنگ آتی ہے، مطلب وہ بھی بہت بڑی، سیم گراس روٹ لیول پہ اس کو جس کے لیے آ رہی ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اینڈ پہ جب ایک پروجیکٹ کلوز ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی اتنے بچ گئے تو چلو اب یہ سرینا میں کر لو، اب بائر لوگوں کو بلا لو، 10 لوگ ہیں تو 40 کو بلا لو بائر، تاکہ وہ بجٹ سپینڈ ہو جائے. لیکن وہ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو جس کو شاید آپ ٹیکنیکل ٹرم میں پتہ نہیں لیکیجز یا جو بھی کہیں، تو اس پہ ضرور ایک ہونی چاہیے. Uzma Zia, economist from PIDE. As a taxpayer, I expect from this panel to explain us, to me and also all other taxpayers, that what are our rights. We don't know what are our rights. As a taxpayer, ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا ایٹ لیسٹ. آئی ڈونٹ نو مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کہاں سے جا کے اس چیز کی انفارمیشن چاہیے. اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے کہ ہم اس میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. You know, I've read your brilliant articles and they're very apolitical. So, how many have, how has your input been picked up and processed? Let's just even recently, جو recommendations or suggestions آپ نے دیے اور examples دیے ہیں, تو how much of that input has been picked up by government? اکثر کہتے ہیں نا کہ تھنک ٹینکس نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، گورنمنٹ یہ کمپلین کرتا ہے. ابھی بھی وہ کیانی صاحب نے کہا کہ ہمیں آپ مشورہ دے دیں. سو جسٹ آن اے پریکٹیکل. جی اکرام صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیے ہمارا تو لون جو ہے ٹیکس ریفارمز کا وہ کئی بلینس آف ڈالر میں ہو گیا ہے. یہ واحد ہے اگر آپ کیس اسٹڈی کریں تو شاید جتنا پیسہ ایف بی آر کو دیا گیا ہے یا اس کے نام پہ لیا گیا ہے ایف بی آر کے ٹیکس ریفارمز کے لیے، ایسا تو شاید کسی اور ادارے کو نہیں ملا ہے، اور مسلسل ملا ہے 2000 سے. اور اس کی ڈیٹیلز تو اب بھی ورلڈ بینک سے مزید کچھ اور بھی کرنا چاہتے تھے. ان کو خیال آیا کہ وہ جو پچھلا چل رہا ہے وہ تو تھا. جو نئے چیئرمین آئے انہوں نے کہ اپنی کوئی سلائڈز بنائی 200-250، کہا کہ اس کے لیے بھی ہمیں کچھ اور پیسہ بھی چاہیے، تو انہوں نے بھی خوشی خوشی دے دیا. اب وہ جب خوشی خوشی دیتے ہیں تو وہ پھر اپنا ایجنڈا ایک بتاتے ہیں کہ بھائی ہم بتائیں گے یہ ٹیکس پاکستان میں ریفارمز ہونی چاہیے. تو اس کا شکوہ مجھ سے زیادہ ڈاکٹر ندیم کرتے ہیں کہ ہم ہوم گرون لوگوں سے نہیں پوچھتے، اور پوچھنے کی ان کو ضرورت اس لیے پیش نہیں آتی کہ ان کا اب ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ وہ ان سے لون لیں اور ان سے تعلقات بنائیں. اور کبھی کبھی خواہش ہوتی ہے کہ پھر ان سے تعلقات بہت حد تک یعنی کہ صرف وہ پروفیشنل نہ رہیں بلکہ کچھ ذاتی، اور وہ بھی بندے وہاں سے بھیجتے ہیں عجیب قسم کے. پاکستان کے کبھی آپ مشن دیکھیں، وہ کوئی لیٹن امریکہ سے، ان کو پھر پاکستان کے وہ سائیکل چلا کے گھر نہیں جا سکتے، وہ کیا پاکستان کے بیچارے ریفارمز بتائیں گے. ہر ملک کی اپنی پیکیولر سچویشن ہوتی ہیں. تو ہمارے لکھنے سے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ میں فرینکلی بتا رہا ہوں، وہ تو ایسے کبھی کبھی ہم اپنا کتھارسس کرنے کے لیے یا اس خیال سے کہ بھائی پاکستان کے لوگوں کی آواز انہرڈ نہ رہ جائے تو ہم لکھ تو دیں، مگر کبھی سمیت سے نہیں لکھتے کہ واقعی اس کا کچھ اثر بھی ہوگا. کیونکہ وہ اس میں زیادہ تر وہ ہم غالب کے یعنی کہ اس میں رہتے ہیں کہ نہ ستائش کی تمنا ہے نہ صلہ کی پرواہ. تو باقی الفاظ میں معنی ہے یا نہیں وہ تو خیر لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، بٹ پہلے والے حصے کو بہت غور سے ذہن نشین کر کے چلتے ہیں. تو وہ تو ایسے ہی آپ سمجھیے کہ یہاں ہے یا نہیں ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی مہربانی ہے، زیادہ تر لوگ تو پاکستان میں پڑھتے بھی نہیں ہیں، مگر اچھی بات ہے کہ اس کے کئی اردو ترجمے. مجھے یہ خوشی ہوئی جان کے کہ جب وہ ایک اردو اخبار میں چھپا تو ان کی 40-50 لاکھ ہٹ آئے. تو انہوں نے معلوم کیا کہ یہ کیا وجہ ہے، تو پتہ چلا کہ اب جو ٹاؤنز وغیرہ میں جو کالجز ہیں وہاں بچوں کو انگریزی بھی نہیں آتی، اور اسائنمنٹ ان کو مل جاتی ہیں ٹیکس پہ، نہ ان کو کوئی ڈیٹا انگریزی. وہ پھر اس اردو کالموں سے کٹ اینڈ پیسٹ یا اس سے مدد لے کر وہ بیچارے اپنی. تو میں نے سوچا چلیے کچھ تو فائدہ ہوا کچھ کی تعلیمی طور پہ اس کو اردو میں جاننے سے.
تو وہ ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ممبر بھی بنایا ہوا ہے جس کا وہ ہے ٹیکس فیسیلیٹیشن اینڈ ایجوکیشن. وہ کمال قسم کا ایف بی آر کے اندر ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے وہ ہے کہ نہیں ہے, کیا انہوں نے لٹریچر لکھا. وہ تو یہ حال ہے کہ مجھے کال کرتے ہیں کہ سر وہ جو تھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک سرکولر نکالا تھا, وہ ہمیں مل نہیں رہا ریکارڈ میں, نہ ہماری ویب سائٹ پہ, اب ذرا پلیز بھجوا دیں, اس پہ آج کل بحث چل رہی ہے. اس حد تک ہماری یوٹیلیٹی بہت اچھی ہے کہ ہمارے ہاؤس نے پاکستان کے ٹیکس لا کو باقاعدہ آرکائیو کیا, اور 1922 نہیں بلکہ 1918 نہیں, اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے انگریزوں نے یہاں وار کے فوری بعد ٹیکس لگا دیا تھا. تو میں نے کوشش کی کہ 1858 کے بعد پہلے اس سے لے کے آج تک سارے لا کو آرکائیو کر دوں, پھر کیا کیا اس میں فیصلے ہوئے, تو بس وہ اس حد تک ہی. تو یہ آواز یہاں سے زیادہ جائے جو ہم نے یہ فورم سے, اور پھر وہ اپنے رائٹ کے لیے جو اسٹرگل کرنی پڑتی ہیں سب نے کی ہے. یہ کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں اپنے رائٹس کا نہیں پتا فائٹ سے, وہ یہاں ہے ایک ڈاکومنٹ ٹیکس پیئر بلز آف رائٹ, اگلے پارٹ میں اس کا ذکر بھی ہوگا. مگر 15 سال لگے امریکہ میں لوگوں کو ٹیکس پیئر بل آف رائٹ پاس کروانے میں, اور برٹن میں 10 سال. تو ہم نے تو ابھی اسٹرگل شروع بھی نہیں کی ٹیکس پیئر بل آف رائٹ کو لیگل شیپ دینے کی. پہلے لیگل شیپ بنے, پھر اس کی امپلیمنٹیشن. ابھی تو ایسی چیزیں ہماری ریکوگنائز بھی نہیں ہوئی کہ ٹیکس پیئر کے کوئی رائٹس بھی ہیں. تھینک یو سر. سر انور صاحب اسی میں ایڈ کچھ کرنا چاہیں, اس کے بعد عثمان دیار صاحب, پھر ہم کو چاہتے ہیں. اسپینڈنگ کی بات ہوئی اور وہاں سے رائٹ کی بات ہوئی. جی, اسپینڈنگ کی بات تو بالکل صحیح ہے کہ جی جو گورنمنٹ کی اسپینڈنگز ہیں اس میں چیک ہونا چاہیے, اور یہی اس طرح کے فورم کا کام ہے کہ وہ چیک کرے گورنمنٹ سے کہ کہاں خرچ ہو رہا ہے اور کیوں خرچ ہو رہا ہے. مطلب میں نے کہا لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کیوں خرچ تو نہیں بتاؤ, کہاں خرچ ہو رہا ہے یہ بتا دو. یہی ایٹلیسٹ بتاتے ہیں کہ یہ برج جو ہے یہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے بنا ہے, یہ جو کام ہے یہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہوا ہے. تو یہی اگر ٹینڈنسی ہم ڈیولپ کروا لیں تو بھی کافی ہو جائے گا. جہاں تک این جی اوز کی بات ہے وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, بیکاز وہ فنڈنگ وہاں سے آتی ہے. یو ایس ایڈ بھی پریشان ہے کہ اتنا پیسہ ہم نے پاکستان میں دیا ہے, لیکن جب وہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہی حالات ہیں. تو یہ تو اب اس میں ایک بہت بڑی لمبی بحث ہے, تو اس پہ میں بات نہیں کروں گا. وہاں بات ہوئی ٹیکس پیئر کے رائٹ کی, اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا. لیکن اب یہ بیسکلی کانسٹیٹیوشن کی بات ہے. اٹس اے سوشل کانٹریکٹ بٹوین دا پیپل اینڈ دا گورنمنٹ. اور وہ جب بات سوشل کانٹریکٹ کی ہوتی ہے تو وہاں پہ سیکشن 9 ہے رائٹ ٹو لائف, 9 ہے انوائرمنٹ اچھا آپ دیں گے, 25 ہے ایکوالٹی دیں گے, 25 ہے ایجوکیشن دیں گے, 19A ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. سو یہ سارے رائٹس ہیں, لیکن اس کی کانٹری میں آپ کو اپنا ٹیکس کا ڈسکلوجر, آپ نے اس کی ڈاکومنٹیشن, آپ نے ٹیکس اپنا رائٹلی سو پے کرنا ہے. اس کے بعد یہ بیکاز ڈیوٹی سے کنیکٹڈ ہے رائٹ, آپ کی پہلے ڈیوٹی آتی ہے دین دا رائٹ کمز. جی میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, الاؤ کریں. میرا نام ظہیر نقوی ہے اور میرا ریئل اسٹیٹ سے تھا. میں پچھلے 50 سال سے زیادہ سے ٹیکس پے کر رہا ہوں, اور آنیسٹلی آج بھی میں وہ ٹیکس فارم نہیں بھر سکتا اگر میں خود بھرنا چاہوں وداؤٹ کنسلٹینٹ, وہ جو انہوں نے کمپلیکیٹڈ بنایا ہے. تو میری آپ سے رائل سے ریکویسٹ یہ ہے, آپ لوگ یہاں سارے ماشاء اللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں, بڑا ہمارا نالج بڑا ہے, کہ آپ لوگ خود کیوں نہیں ایک سجیسٹ کر دیتے ہو ایک ٹیکس فارم بنا کے سمپل سا اس کو عام آدمی بھر. پرپوز فارمیٹ جی وہ بنایا میں نے, 1 پیج کا ایک ہے, اس میں صرف 4 سوال ہیں. پلیٹ فارم سے جو آج جی نہیں بنا چکے ہیں, بنا چکے ہیں. پیش بھی کیا, مگر وہ کہتے ہیں ورلڈ بینک والا ٹھیک ہے ہم وہی چلائیں گے. اب بس آپ اس حوالے سے دعا کریں, ہم یہ کر چکے ہیں, یہی چیز ہو چکی ہے, اکرام صاحب کر چکے ہیں, بس آگے دعا پہ کام ہے. سر عثمان دیار صاحب اس کے بعد. جی بس ایک فائنل پوائنٹ, آئی تھنک ٹیکس لٹریسی کی بات ہوئی. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایکچولی ہم کس حد تک اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کسی بھی عمر کی اگر بات کریں تو ان کو ہم کتنا, بیکاز اسکول میں تو دیکھیں غلط صحیح بھی سکھا سکتے ہیں, غلط بھی سکھا سکتے ہیں. آئی تھنک ہمیں بیکاز ہم انفارمڈ کمیونٹی ہیں اور ہمیں بھی آگے آئی تھنک ٹیکس لٹریسی پہ کام, ناٹ جسٹ ٹیکس لٹریسی, فائنینشیل لٹریسی ایز ویل, آف کورس وہ تو پہلے آتا ہے, بلکہ میں تو کہوں گا. تو یہ ایسی چیزیں جو کہ ہم سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ویری سیریسلی, the government has to take it seriously, but we have to first and foremost take it seriously کہ فائنینشیل لٹریسی اینڈ ٹیکس لٹریسی دونوں ساتھ ساتھ ہم امپارٹ کریں اپنے ایجوکیشنل پروگرامس میں بھی, اور ہمیں اپنے گھروں میں. شروع وہیں سے ہوتی ہے کہانی, بٹ آئی تھنک وہ بہت کرٹیکل ہے. جی السلام علیکم. مکرم جہاں میرا نام ہے, ایف بی آر سے میرا تعلق ہے. بات ہو رہی تھی انٹر ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کی, بات ہو رہی تھی کہ جی پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ بھی اب سیلز ٹیکس میں اگریسولی آ رہی ہیں, اینڈ
जस्ट इन माई पर्सनल कैपेसिटी आई थिंक इट विल इंक्रीज जो फिजिकल स्ट्रेस आ रहा है फेडरेशन पे भी और उस पे भी, और दूसरा ये कि सर्विसेज जो हैं इकोनॉमी का जीडीपी का कंटिन्यूसली साइज में इजाफा होता जा रहा है तो ये बढ़ेगा। एक कमेंट है और फिर एक क्वेश्चन है। कमेंट तो ये है कि जो आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव बात की कि ये साथ बैठ जाएं और फैसला कर दें, तो उसमें दुनिया के 170 मुल्कों में वैट का निज़ाम नाफिज है। उन 170 में से तकरीबन 2 दर्जन हैं जिसमें फेडरेशन है, और उन 2 दर्जन में से 1 दर्जन है जिसमें फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में स्प्लिट है कि किसी ने सर्विसेज पे लेना है, किसी ने गुड्स पे लेना है। एंड इट्स अ रेयर सिचुएशन एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द रेयर 12 कंट्रीज जिसके अंदर ये स्प्लिट है। साउथ एशिया में एक और भी मुल्क है, हमारा नेबर है ईस्ट पे, इंडिया। तो उनका हमसे ऑपोजिट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में था कि यूनियन गवर्नमेंट के पास सर्विसेज थी और स्टेट गवर्नमेंट के पास गुड्स थे। It has taken them 17 years and a constitutional amendment to do it. उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 101 2017 में पास हुई, जिसमें एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई। सन 2000 में वाजपेयी साहब ने ऐलान किया था कि हमने ये काम करना है, और सन 2017 में जाके ये हुई, बीच में कैलकर रिपोर्ट आई, सब कुछ आई। सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग बट इट इज समथिंग कि जो उन्होंने की, तो उसके बाद सडनली बिजनेसेस की भी जिंदगी आसान हो गई, हार्मोनाइजेशन भी हो गई, कलेक्शन भी बढ़ गई। सो दिस इज अ सेशन ऑन स्ट्रक्चर, ये टैक्स स्ट्रक्चर का हमारा सेशन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि टैक्स स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में ये कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव विल कब बनेगी? कौन कर सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो बैठ के वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए जिससे आपका ये जो इंटर टैक्स एडजस्टमेंट का इशू है, प्रोविंसेस वर्सेस फेडरेशन का इशू है, ये रिजॉल्व हो सके? बात हुई थी शायद उस सेशन शुरू हुआ तो मैंने बात की थी कि इंडिया ने कैसे 2017 में किया, मगर यहाँ पे भी नेशनल टैक्स काउंसिल बनाई है अंडर जो है, जो भी उस किसने बनवाई या खुद बना ली, मगर यहाँ से फिर इशारा किया उमर साहब ने कि वो चूँकि पॉलिटिकल एनिमोसिटी है एक दो सूबों, तो वो बैठते नहीं हैं, मीटिंग में बात नहीं सुनते हैं, और इस तरह का कंसेंसस इंडिया में कंसेंसस इसलिए नहीं हो पा रहा था कि अमाउंट्स पे जबड़ा था, कि उसमें तो मैं एक्टिवली इन्वॉल्व था क्योंकि IBF ने सारा बना के दिया था और मैं उस टीम में था। तो वो जब आए यहाँ पे मोदी, तो उन्होंने कहा यार छोड़े बहसों को, आप बताएं, हम आपको लिख के देते हैं कि जो शेयर आपको मिल रहा था उससे तो कम नहीं, जैसे हमने 163 डाला है और ज़्यादा होगा तो 50-50 कर लेंगे। तो अब ये फार्मूला ज़ाहिर है एवरीबॉडी इज़ इंटरेस्टेड इन मनी, तो हम भी कर चुके हैं 160 का सब जो क्लॉज 3 है, इसी पे तो झगड़ा है कि अब वो सिंध वगैरह कहते हैं भाई नहीं, एक दफ़ा हमने अमेंडमेंट कर दी, कम तो हम नहीं लेंगे, ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। तो पोटेंशियल अगर है, अगर सेल टैक्स जापान वाला ले लें, सिंगापुर वाला ले लें, एशिया में शायद उसको मैं वैट आपने कहा, मगर मैं यूरोप के मॉडल को इसलिए नहीं फॉलो करना चाहता कि हमें एशिया में देखना चाहिए कि जो बड़ी इकोनॉमीज ने इसको अडॉप्ट किया और कैसे किया, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया। अब जापान में सिंगल डिजिट रहा हमेशा। 2 साल पहले उन्होंने सोचा कि पब्लिक डेट जो ख़त्म करना है इस पर 2% बढ़ाते हैं और वो डेट उसी अकाउंट में जाएगा। उसमें भी मैं गया, मतलब जापान, उसकी भी कंसल्टेंसी मैंने की, तो मैं हैरान हुआ कि वो रिटेल स्टेज के ऊपर टैक्स जापानीज कलेक्ट करते हैं 8%। कमाल उनकी कंप्लायंस है। उनको तो छोड़िए, मॉरिशस में 100% टैक्स कंप्लायंस है सेल टैक्स की। तो ये कल्चर जो अगर हम सोच रहे हैं कि 18%, आप तो इलीगल इनरिचमेंट क्रिएट कर रहे हैं। लोग 18% जेब में डाल लेंगे इतने बड़े रेट से। ये जो IMF वाले आते हैं वो समझते हैं कि हमको स्कैंडिनेवियन कंट्री है, और भाई यहाँ सोशल स्ट्रक्चर का मॉडल तो देखो, इन रिटर्न गवर्नमेंट कुछ देने को तैयार नहीं है, वो वहाँ से कट एंड पेस्ट करके नहीं चलेगा। हाँ, अगर लंबी डिबेट इस पर करनी हो और इस फोरम से चलाना हो
तो 5 कंट्रीज हम देख लेते हैं, मलेशिया यहाँ पे आप उसमें आपने बात की कि मैं यूनिटरी ना ले लूँ जापान को, सिंगापुर को, तो आपकी बात को ज़रा और भी बढ़ाने के लिए उसमें इंडोनेशिया का तो वो भी मॉडल हैं, फेडरेशन वाले मॉडल भी हैं, तो उन सब ने इसको किस तरह अच्छे तरीके से और लो रेट के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त कंप्लायंस क्रिएट की। अब जैसे सारे रिटेल सेक्टर का जो आप 4-5% भी एंड पे ले लें और ये हर महीने क्या ऑनलाइन जमा करवाना शुरू कर दे, जो इस वक्त उन पर POS लगाया वो उससे होता है नहीं होता, अगर रेट इज टू मच, उसको इनको भी तो सारी इनवॉइसेस नहीं मिलेंगी ना, आखिर रिटेल वाला भी तो कोई इनपुट लेगा ना, जब उसको बेचारे को अब आधा माल स्मगल होके आ रहा हो, आधा आपको पता भी है कितना अंडर वैल्यू के आता है, वो आखिर में जाके सारे का सारा रिटेल पे ही बिकना है ना, तो वहाँ उसकी चेन में कैसे बनाऊंगा। जिन मुल्कों का हम मुजाहरा कर रहे हैं वहाँ सबसे बड़ी बात है, चाहे वेट हो या आपने मल्टी स्टेज लगाना हो, तो उसमें फिर सप्लाई चेन में खराबी नहीं आ सकती, पूरी सप्लाई चेन फिर डॉक्यूमेंट होगी, अगर एक भी बीच में टूट गया चेन तो सारा, और अल्टीमेटली फिर उससे इनकम तो बनी जाएगी। अगर उस तरफ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, कामयाब हुए। अब हमारे यहाँ से गए थे लाल साहब पहले, आपको पता है, और वो मॉरिशस के कितने साल DG रहे हैं, अब शायद इस साल रिटायर हुए हैं मेरे ख्याल में, जब से रिटायर, और उन्होंने वहाँ 100% कंप्लाइंट, बट उस स्टेट का ये भी तो देखिए वहाँ पे भी लिंगुअल मसले भी हैं, रिलीजियस भी हैं, बट उनकी ज़बरदस्त कामयाबी ये है कि देयर इज़ 100% एम्प्लॉयमेंट, 100% टैक्स कंप्लायंस और टोटल सोशल जो वेलफेयर का सिस्टम है वो मॉरिशस ने भी बनाकर, बहुत छोटा सा ही होगा बट इन्वेस्टमेंट देखिए वहाँ से सारी कंपनियाँ रूट करती हैं इंडिया में, क्योंकि वो कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता। वाहिद उनके दरमियान ट्रीटी थी जिसमें उन्होंने तय किया इंडियंस ने कि लेट इन्वेस्टमेंट कम, नहीं कैपिटल गेन लगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट तो यहाँ आएगी ना, हम तो ये काम भी नहीं कर पाए। इन्होंने एज ए कंड्यूट यूज किया मॉरिशस को इंडिया ने, और इतनी इन्वेस्टमेंट मॉरिशस से इंडिया में रूट करते हैं लोग, इंडस्ट्रीज लगी, सारा कुछ हुआ, हमारा होता है भाई ये कैपिटल गेन भी हम एंड पे छोड़, भाई 20-30 साल लगा के उसने एक अच्छी कंपनी बनाई है प्राइम में, ठीक चले बना ली, अब जब वो निकलेगा एग्जिट करेगा तो आप तो उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं इतना ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स, वो बेचारा क्यों काम करेगा फिर वहाँ। इसी में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मॉरिशस और इंडिया का स्टडी करें, हमारी भी ट्रीटी वैसे ही है। यहाँ किसी एक ब्रिटिश कंपनी ने आगे सोचा कि हम भी इसका फायदा उठाते हैं, इन्होंने कहा तुम अब यहाँ से पैसे ले जाते दिखाओ, और लिखा कि तुमने ये जो मॉरिशस की ट्रीटी इस्तेमाल की है ये क्रिमिनल एक्ट किया। और भाई ट्रीटी तुमने बनाई है, उसने क्या क्रिमिनल एक्ट किया। वो कंपनी मेरे पास आई, इसने कहा जी ये देखें हम काम फंस गए, और ये वो यहाँ और 100 बिलियन लाना चाहते थे, हम नाम नहीं लेना चाहते, बहुत बड़ी कंपनी, और उनका काम जॉइंट वेंचर्स करना, फिर कंपनियों से एग्जिट कर जाना है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में तो हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। दुबई में जाकर उन्होंने किंग्स कॉलेज के वो 10 और हॉस्पिटल बनाए, यहाँ से उन्होंने कानों को हाथ लगाया, पैसा उसका कैसे रिपेट्रिएट मैंने करवाया, वो बस मेरी स्किल थी। बट मैं आपको एक्चुअल एग्जांपल से बता दिया कि छोटे टैक्स पेयरों का बुरा हाल नहीं यहाँ पे, हम लोग जो बाहर से बेचारे आते हैं उनके साथ यही करते हैं। और आपने 2-4 उससे पैसे ले भी लिए, बट उसने जो 100 बिलियन की वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता था अगले 10 साल में, $100 बिलियन की, पर आपने कहा कि नहीं हमें चाहिए, चले भागे आप यहाँ से। जो टाइमिंग की बात हो रही थी यहाँ पे कि जी 17 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे, इस तरह होगा, या आपने बताया कि 25 साल से ये बजट्स बन रहे हैं और चेंजेस। माय क्वेश्चन इज इस वक्त को हम किस तरह कम कर सकते हैं, बिकॉज ये अभी जो करंट हालात हैं ये वो 20-25 साल वाले तो नहीं है, अभी तो हम एक मॉडर्न डे एरा में रह रहे हैं, AI है, सब कुछ है। और दूसरा, मेरी रिसेंटली एक मीटिंग में ये शिपिंग के हमारे फेडरल मिनिस्टर आए हुए थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए इस जंगी हालात में। क्या आप ऐसे कोई कानून यूज़ या इस्तेफादा कर सकते हैं लॉ ऑफ नेसेसिटी के चक्कर में, या कोई और ऐसी चीज़, बिकॉज ये वक्त सुन के एक होपलेसनेस से ये आ जाती है कि अब मैं 10 साल और वेट करूंगा, 17 साल और वेट। बिल्कुल सही फरमाया, थैंक यू, बिल्कुल सही फरमाया। थिंग्स हैव टू बी क्विक बिलाशुबा। अच्छा, ऐसा है कि जो आखिरी कमेंट्स इन साहिबान ने दिए, क्लोजर वही है, इसमें बहुत मुश्किल है कि इसमें मैं कुछ ऐड कर सकूं। अलबत्ता नदीमुल हक साहब कुछ चाह रहे हैं, सो आई नो वी हैव गॉन ओवर टाइम, वेल ओवर टाइम, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये वाहिद मुल्क है जहाँ मिनिस्टर्स अपने लोगों को टैक्स चोर कहते हैं। इकराम साहब बता दीजिए, कोई और ऐसा मुल्क देखा है? कोई और मुल्क है जो अपने लोगों को टैक्स चोर कहता है? एक। नंबर 2, ये वाहिद मुल्क है जहाँ सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं टैक्स GDP रेशियो बढ़ाओ IMF को फॉलो करके। मैं IMF के साथ 30 साल रहा हूँ, फुल डिस्क्लोजर।
बट आई डोंट थिंक वी शुड इंक्रीज टैक्स जीडीपी रेशियो. इस तरह हमारे इकोनॉमिस्ट कॉलम आफ्टर कॉलम लिखते हैं कि टैक्स जीडीपी इंक्रीज करो. तीसरा सवाल, प्लीज बता दें क्या हम ज्यादा टैक्स चोर है या हमारी पॉलिसी गलत है? आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, प्लीज बताइए, इज द फॉल्ट अ टैक्स पॉलिसी और इज द टैक्स चोरी? इसके एविडेंस में छोटी सी बात करूं, मैंने अभी गूगल किया है, अमेरिका में 30% लोग जीरो टैक्स दे रहे हैं. तो क्या हम लोग इतने बुरे हैं कि हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो ज्यादा होना चाहिए और हमको टैक्स एक एक फकीर को भी देना चाहिए? थैंक यू. और दूसरा, जो मिनिस्टर्स जो कहते हैं, अफसरान कहते हैं टैक्स चोर हैं, हमें उनके खिलाफ आवाज़ तो उठानी चाहिए. हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे वो पलते हैं और फिर हमें ही कहते हैं कि टैक्स चोर है. मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हम उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते, बल्कि उनको बुलाते हैं और ऑनरी चेयर पे बिठाते हैं. थोड़ा सा हमें भी गैरत करनी चाहिए. नदीम साहब की इस बात पे तो उन्होंने, बल्कि जब थे वहाँ वीसी, तो 2-3 आर्टिकल्स हमसे कहा लिखे जिसमें हमने यहीं से, आर्टिकल का टाइटल भी ये है कि वी आर नॉट टैक्स थीव्स, और उसमें ये फिर ये नहीं कहा कि सिर्फ दावा किया है, बल्कि उसके न्यूमेरिकल नंबरों से बताया है कि अब यहाँ हर एक के मोबाइल के ऊपर आप उससे 15% एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स ले रहे हैं. तो पाकिस्तान में तो हर एक बंदे का बायोमेट्रिक डेटा आपके पास है, वो सारे CNIC के ऊपर, तो सबको पैसे वापस करें जो बिलो टैक्सेबल इनकम अर्न कर रहे हैं. उनके पास अब डेटा भी है, अनुसा को पता, मालूमात के नाम से ऊपर एक पड़ा है, आप जाकर अपने CNSI डालें, आपका सारा डेटा आ जाएगा कि आपने उस साल में क्या किया. अगर नहीं, मेरी कोई इनकम वहाँ ज़ाहिर हो रही है, मेरा टैक्स चलिए आपने विद होल्ड कर लिया है, तो मुझे आप ऑटोमेटिक रिफंड भेज दीजिए, ताकि कुछ तो सिस्टम के अंदर. और ये जो लोग बातें करते हैं इनकी तो खैर हम तो लिखते ही रहते हैं, सब भी करते हैं, वो वाकई कंडेमनेशन होनी चाहिए कि दे शुड नॉट कॉल द होल नेशन एज ए टैक्स. और ये इससे बड़े एजेंडा भी खुश होते हैं, IMF वर्ल्ड बैंक वाले भी, कि जी हम तो वहाँ जाके बहुत पैसा लगा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी टैक्स ही नहीं देते. भाई पाकिस्तानी से सबसे ओवर टैक्स नेशन है इस पूरे रीजन के अंदर, मेरे ख्याल में शायद दुनिया में अब हो जाए. इस पर भी अच्छा किसी ने और एक कॉलम लिखते हैं और उससे जाहिर करते हैं कि वाकई. लेकिन एशिया में तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि नाउ वी आर दी मोस्ट ओवर टैक्स नेशन. सुनने में आया कि एक दफा फैज साहब को इनकम टैक्स का नोटिस आया, तो उस पर उन्होंने एक चीज लिखी कि हम खस्ता तनों से मुहतसिबों क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते. दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है पुणे हसरते में, लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं. उन्हें ये नहीं पता था कि एक रोज सारे टैक्स पेयर यही बात कर रहे थे. शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच.